نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پارہ نمبر 7 کے آغاز ہو رہا ہے آج۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑا بار شکر ہے کہ ہم لوگوں کے 6 سپارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج 7واں شروع کر رہے ہیں، اس کا پہلا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں قرآن پاک کے قریب رکھے، ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائیں اور ہمیں دوسروں کو اس کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سب سنتے ہیں، ما اسے جو انزلہ نازل کیا گیا، الی الرسول رسول کی طرف، ترا آپ دیکھتے ہیں، اعینہم ان کی آنکھوں کو، تفیض بہتی ہیں، من الدمع آنسوؤں سے، مما اس وجہ سے جو، عرفوا ان سب نے پہچانا، من الحق کی حق کو، یقولون وہ سب کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم سب ایمان لاتے ہیں، فاکتبنا پس لکھ لے ہمیں، مع الشاہدین سب گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ وما لنا اور کیا ہے ہم کو، لا نؤمنو کہ ہم ایمان نہ لائیں، باللہ اللہ پر، وما اور جو، جاءنا آیا ہے ہمارے پاس، من الحق حق سے، ونطمع اور ہم امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا کہ وہ داخل کرے گا ہمیں، ربنا ہمارا رب، مع القوم الصالحین نیک قوم کے ساتھ۔ لفظ یہاں پہ ربنا ہے۔ واصابہم تو ثواب دیا انہیں، اللہ نے، بما اس کے بدلے جو، قالو ان سب نے کہا، جنات باغات کا، تجری کے چلتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سمعو سمع و بصر، قوت سماعت، اعلی سماعت، انزلہ نازل، شان نزول، منزل من اللہ، الی داعی الی الخیر مکتوب الی مرسل الی، طرح رویت باری تعالیٰ، رویت حلال کمیٹی، اعینہم عینی شاہد عین مطابق، تفیض فیض عام فیض یاب، فیوز و برکات، مما من جانب من جملہ ماحول ماتحت، عرفو عرف عام معروف معرفت، یقولون قول اقوال مقولہ اقوال زریں، فاکتبنا کاتب کتاب کتابت اور مکتوب، نطمع لالچ و طمع مطمع نظر، یدخلنا داخل دخول داخلہ داخلی امور، فاصابہم اجر و ثواب ایصال و ثواب، تحتہا ماتحت اور تحت شعور۔ ربی کے ورڈز ہیں ہمارے پاس، دمعی آنسوؤں، آیا پورے پیج پہ ہمارے پاس ربی کے 2 ہی ورڈز ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہمیں کہ اس آیت میں، آیت نمبر 83 میں کیا کہا گیا ہے، اور جب وہ سنتے ہیں اسے جو نازل کیا گیا رسول کی طرف، آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو بہتی ہیں آنسوؤں سے۔ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ یہود بہت زیادہ سخت تھے دین کے معاملے میں، مسلمانوں کے معاملے میں، اسی طرح سے کفار بھی، جبکہ عیسائی جو تھے وہ مسلمانوں کے معاملات میں نرم دل تھے، کیونکہ وہ ان کی 3 خصوصیات بتائی گئی تھی کہ وہ کس چیز تھے، علم کے متلاشی تھے، ان میں رہبانیت تھی، یعنی وہ دنیاوی چیزوں سے دلچسپی نہ رکھنے والے تھے، اور تیسری کوالٹی ان کی یہ تھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ اس بنا پہ اس واقعے کا، اس آیت میں بہت ایک واقعے کا ذکر ہے کہ جب مسلمانوں پر عیسائی موجود تھے حبشہ میں، اور مسلمان مکہ میں موجود تھے، اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم کفار کی طرف سے بہت زیادہ ہو گیا، تو ان میں سے کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ حبشہ پہ اس وقت جو بادشاہ تھا ان کا، نجاشی تھا، وہ اس وقت عیسائی تھا اور اس کے بعد مسلمان ہو گیا، اسہمہ نجاشی اس کا نام ہے۔ وہ بہت رحم دل تھا،
جب اس نے دیکھا کہ مسلمان جو آئے ہیں وہاں پہ ہجرت کر کے، ان پہ ظلم و ستم تھا، اس طرح اس نے اچھے طریقے سے ان کو رکھا، ان کو پناہ دی، اور وہ ہر لحاظ سے وہاں پہ خیریت سے رہنے لگے. ان پہ ظلم و ستم اور ان چیزوں سے ان کی خلاصی ہو گئی. ہوا یہ کہ جب پتہ چلا ان کو، مکہ والوں کو، کہ انہوں نے اپنی ان چیزوں کو کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہ جو لوگ چلے گئے ہیں وہ تو خوش رہ رہے ہیں، آزادی سے رہ رہے ہیں، نہ ان پہ کوئی ظلم و ستم ہے نہ کچھ ہے. تو انہوں نے اپنے ایک سالار کو وہاں پہ بھیجا کہ وہ ان مسلمانوں کو نجاشی سے واپس لے آئیں. اور وہ بہت زیادہ بندہ بھی وہ بھیجا انہوں نے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، حضرت عمر بن عاص، جو کہ بہت ہی خصوصی طور پہ بہت اچھا بیان کرنے والے تھے اور بہت اچھی ان کی اسپوکن تھی. وہ چلے گئے اور انہوں نے نجاشی سے کہا کہ یہ جو ہمارے بھگوڑے کہتے ہیں بھاگنے والوں کو، یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے ہوئے، یہ وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں، وہ کسی کے باپ تھے، کسی کے بیٹے تھے، کسی کے بھائی تھے، میں ان کو واپس لینے آیا ہوں. تو نجاشی نے کہا کہ جب یہ ان کے مالک ہیں، وہ جس طرح سے بھی ہیں ان کو واپس کرنا چاہیے. نجاشی نے تمام مسلمانوں کو وہاں پہ اکٹھا کیا جو کہ وہاں سے آئے تھے. ایک کانفرنس ہال کہہ لیں، ایک جگہ کہہ لیں جو اس دور میں تھی. تو آپس میں مذاکرات ہونے لگے. مسلمانوں سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں یہاں پر ہجرت کر کے آئے تھے اور کس وجہ سے ان کے ساتھ یہ مسائل ہوئے تھے. تو اس وقت جو سب سے بڑے تھے ان مسلمانوں میں تھے، وہ حضرت جعفر بن ابی طالب تھے. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام معاملہ بتایا کہ انہیں وہاں پہ کیا کیا مسائل درپیش تھے. اور نجاشی جو تھا اس نے زنجیریں منگوا لی ہوئی تھیں کہ ان کو قید کر کے واپس بھیج دیا جائے. تو جب یہ مذاکرات جاری تھے تو جعفر بن ابی طالب نے تمام چیزیں بتائیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک ایسا شخص ہمارے پاس آیا، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس نے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دی، اس نے ہمیں ان غیر اللہ کی پوجا کرنے سے منع کیا، اور اس پر جو کلام اتارا اور اس کے متعلق جو ساری بات انہوں نے کہی کہ وہ برحق ہے. نجاشی نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اس نے کہا کہ اس میں سے جو تمہیں یاد ہے وہ تمہیں اگر کچھ یاد ہے تو سنا دو. تو انہوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب نے اس وقت ان کو سنایا سورہ مریم کے پہلے 2 رکوع، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر ولادت کا ذکر ہے. تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، کیونکہ وہ علم کا متلاشی تھا، وہ رہبانیت میں تھا اور وہ متکبر نہیں تھا. اس میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ اس وجہ سے کہ جو انہوں نے پہچانا حق کو، اور یعنی کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب. پھر یہ سب کچھ سننے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو لکھ لے ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں رکھے، ہمیں بھی صراط مستقیم پر رکھے اور ہمارے ایمان کو پختہ کرے. آمین ثم آمین.